آج بھی کوئی جب آپ سے کچھ بن نہیں پڑتی نا تو آپ کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا ہے, تعویذ گھول کے چلا گیا ہے. یہ کیا کر کے چلا گیا؟ کوئی تعویذ گھول کے چلا گیا ہے, کچھ کر دیا ہے جادو کے زور سے. ایک صاحب نے طلاق دے دی بیوی کو, اب بعد میں پچھتا رہے ہیں. فتویٰ تو ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے اپنے مطلب کا. کہہ رہے ہیں یار مجھ پہ سحر ہو گیا تھا اس وقت, میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا, مجھے لگا مجھ پہ سحر ہو گیا تو میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جو کنٹرول میں نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا منہ سے کیا نکلے, جب پتہ ہی نہیں ہوتا منہ سے کیا نکلے پھر طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بھائی جان کنٹرول میں بھی تھے, صحیح ہے نا, کیونکہ اگر کسی پہ جادو ہوتا ہے تو پھر طلاق ہی کیوں نکل رہی ہے, الٹا کیوں نہیں لٹک گیا پھنکے سے جا کے. بھائی تو بندر کی طرح پھنکے سے لٹک جاتا جا کے, پھر ٹانگیں اوپر ہوتی سر نیچے ہوتا, الٹی الٹی حرکتیں کر رہا ہوتا, آنکھیں تیری گردن پیچھے چلی گئی ہوتی, پھر تو طلاقیں نکالتا. ہم کہتے ہیں بھائی جادو ہوا ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کیا ہے, سب چیزیں الٹی ہوئی ہوئی ہیں, سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں. کھایا چائے پی, ٹھیک ہے, تمیز سے بیٹھ کے چائے کیے, پان رکھا ہے منہ میں, بیگم سے جھگڑا ہوا, دھڑ دھڑ طلاق نکالی. یہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. اب کیا کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں میں اپنے خول میں ہی نہیں تھا اس وقت, پتہ نہیں مجھے ایک دم ایکچولی یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے آتے ہیں کیس, ایکچولی پتہ نہیں مجھے ایک دم ہو کیا گیا تھا, میں خود حیران ہوں, میں خود حیران ہوں. میں اس سے کہتا ہوں میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں, میں بالکل بھی حیران نہیں, ٹھیک ہے, میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں, کیونکہ سب اسی طرح چھوڑتے ہیں لمبی لمبی. آپ بھی وہی کام کر رہے ہو جو دوسرے کر رہے ہیں. اچھا یہ جو شرابیں پی کے طلاق دیتے ہیں نا, شراب پی کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شراب پینے میں تو وہ اپنے اختیار میں ہوتا نہیں ہے, جب شراب پیو تو نشے میں ہے نا. اچھا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ شراب پینے سے طلاق نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. بعض لوگ کہتے ہیں نا شراب پیو تو پھر وہ جو حدیث آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ طلاق اس وقت نہیں ہوتی جب انسان کے دماغ میں تالے پڑ گئے ہوں. اس سے مراد ہے نیند کی حالت میں, یا مجنون اور دیوانہ ہو جائے, پاگل ہو جائے. یہ جو کہتے ہیں نا طلاق میں شراب میں انسان اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ اسے یہی نہ پتا ہو کہ میں, تبھی دیکھو جو شراب پی کے طلاق دے رہے ہوتے ہیں نا وہ بیوی کو دیتے ہیں, ماں بہن کو کبھی نہیں دیتے طلاق. سمجھ رہے ہو, کبھی بھی اپنی والدہ کو یا بہن کو یا دوست کو نہیں دے رہے ہوتے تو میری بیوی ہے تجھے طلاق, کبھی نہیں ایسا کہہ رہے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے اس کو دینی ہے. تو شراب ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان شرعی احکام کا مکلف رہتا ہے. غیر مسلموں کے ہاں شراب کے احکام, نشے کے احکام الگ ہیں اور بغیر نشے کے الگ. اسلام میں فرق نہیں ہے. آپ نے نشے کی حالت میں حواس باختہ ہو گئے, بندہ مار دیا, آپ کو قصاصاً لٹکایا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں ہوش میں نہیں تھا, تو اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ شراب پی کے ہوش میں نہیں تھے, پینے سے پہلے تو ہوش میں تھے نا. سمجھ رہے ہیں, یہ تو پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بندہ بھی مار سکتا ہوں, بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو بندہ مارو گے تو لٹکو گے, بیوی کو طلاق دو گے تو نکاح ختم ہوگا. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگرچہ شراب پی کے پورا کنٹرول اس کا دماغ پہ, ٹھیک ہے کنٹرول میں کمی آتی ہے, لیکن شراب پینے سے پہلے پورا کنٹرول تھا اور پتا تھا کہ اس پینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شراب کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پی کیوں آپ نے؟ اسی وجہ سے فقہا نے سمجھا ہے اسلام کو. وہ کہتے ہیں کسی نے زبردستی پلا دی پھر طلاق دینے سے واقع نہیں ہوگی, کیونکہ یہ آپ نے پی نہیں اپنے اختیار سے. جب آپ اپنے اختیار سے پی رہے ہو اور پینے کے بعد کہہ رہے ہو میرا دماغ کام نہیں کر رہا اس لیے میں نے بندے کو مار دیا تھا, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پینے کے بعد آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور آپ نے غلطی سے بندہ مار دیا, پینے سے پہلے آپ کا دماغ مکمل کام کر رہا تھا اور آپ اپنے ہر چیز کے ذمہ دار تھے. شریعت نے شراب کو حرام قرار اس لیے دیا ہے کہ پینے کے بعد آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ نے کچھ کیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے, کیونکہ آپ نے پی کیوں. اس کی مثال ایسے, آپ نے بندوق میں گولی لگائی, ایک خالی بندوق تھی, آپ کے خیال میں خالی, آپ کو پتہ نہیں تھا یہ خالی ہے یا بھری ہوئی, آپ نے وسیم بھائی کے یہاں رکھی, بولا میں ٹرائی کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں گولی تھی کہ نہیں تھی, ٹھا کیا اور چل گئی, مر گئے. لٹکایا جائے گا کہ نہیں لٹکایا جائے گا؟ آپ کہہ رہے بھائی مجھے کنفرم نہیں تھا کہ اس میں گولی ہے یا نہیں, میں تو ٹرائی کر رہا تھا. تو جج آپ سے یہ کہے گا کہ جب آپ کو کنفرم نہیں تھا کہ اس میں گولی ہے یا نہیں تو ہوائی فائر کر کے ٹرائی کر لیتے نا, اس کی کھوپڑی پہ کیوں ٹرائی کی ہے؟
تو شراب پینے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ پینے کے بعد میری یہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ میں بندہ مار دوں گا یا بیوی کو طلاق دے دوں گا. تو اسے یہ کہا جائے گا پینے سے پہلے تو پتا تھا نا کہ پینے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا, تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں پی تو نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج کل بہت کیسز آ رہے ہیں شراب پی کے بیویوں کو طلاق دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہائے ہائے. اس میں لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ پی اس نے ہے, سزا اس بیچاری کو مل رہی ہے. شراب پی اس نے ہے, طلاقوں کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ بیوی کو مل رہی ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ اسلامی احکام میں آپ کو فنٹر بننے کی اجازت نہیں ہے. اس شریعت نے طلاق کا مدار آپ کی زبان پہ رکھا ہے, بیوی کے قصوروار ہونے یا نہ ہونے پہ نہیں رکھا. اگر نہ پیوی ہو اور بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیوی کو دے دی ہو تو بھی تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دو, گھر تو بیچاری کا برباد ہو گیا, تو اس کا کوئی قصور تھا اس میں؟ تو شریعت میں طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے. شریعت میں دیکھا جاتا ہے آپ نے زبان سے لفظ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. قصور ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے. قصور نہیں تھا تو پھر آپ کو ملامت کی جائے گی. اس کی مثال ہے جیسے بندوق کی گولی جب آپ کسی کے سر پہ رکھ کے چلا دیتے ہیں تو سامنے والے کا قصور ہو تو بھی مرے گا, قصور نہ ہو تو بھی مرے گا. تو اسلام میں ڈیورس ایسے ہی ہے کہ الفاظ ہیں جب آپ نے زبان سے نکال دیے تو بیوی کا قصور ہو تو بھی تینوں لگیں گی, نہیں ہو تو بھی لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ اب اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. حکمتیں اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح ختم کر سکتا ہے اپنی زبان سے الفاظ ادا کر کے. باقی وہ ظلم کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو پھر دنیا میں تو انصاف نہیں ہوتا نا. آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہو تو اس پہ سزا ملے گی. تبھی حضرت عمر کے پاس کوئی طلاقیں دے کے آتا نا دھڑ دھڑ تو پہلے کوڑے لگاتے تھے اس کے, لیکن بیوی کو کہتے تھے الگ ہو جاؤ. اس کو اس ظلم کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی, لیکن قانون چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے شراب میں ایک بڑا نقصان یہ بھی, آج کل شرابیں بہت لوگ پی رہے ہیں اور شراب میں پی کے طلاق دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو تمہیں جب یہ تو پتا تھا نا کہ تم پی رہے ہو, تو آپ شراب پی کے کسی کو بندہ مار دیں گے, شراب پی کے آپ ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیں گے, اسلام آپ کو معاف نہیں کرتا, اس میں کوئی معافی نہیں. ہاں کسی نے نشے کا انجیکشن زبردستی ٹھوک دیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر نہیں ہوتی طلاق.